سوال یہ ہے کہ سیلاب زدگان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں کہ نہیں دے سکتے، اور یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ صاحب نصاب ہے یا غیر صاحب نصاب ہے، نصاب کا مالک ہے یا نہیں ہے۔ اور ایسے بھی علاقے ہیں کہ جن کے اندر یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے، یہ ہے ان کا سوال۔ تو الجواب حامداً و مصلیاً، دیکھیں اگر سیلاب زدگان مسلمان ہیں اور سیلاب کی وجہ سے فقیر اور غریب ہو گئے ہیں، نصاب کے مالک نہیں رہے، تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ بلکہ ایسے میں تو یہ کہتا ہوں کہ بلکہ ایسے مخصوص حالات میں ایسے لوگوں کو دوسرے لوگوں پر ترجیح دینی چاہیے۔ ترجیح اس لیے دینی چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نصاب کے مالک تھے، ان کے پاس مال متاع ان کا سیلاب میں بہہ چکا ہے، اور اس کے ساتھ جو ہے ان کے جو اثاثے تھے وہ بھی ختم ہو چکے ہیں، گھر بھی گر چکا ہے۔ اب یہ فقیروں کی طرح ایک ایک کے دروازے پہ نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کو اپنی عزت نفس بھی عزیز ہے، اور یہ لوگ اس لیے بھی نہیں جائیں گے کہ کل کو لوگ تو پھر تانے نہیں چھوڑتے نا، تو اس لیے بھی نہیں جائیں تو ایسے لوگوں کو تلاش کر کے اور ان تک اگر وہ دیکھیں کہ یہ زکوٰۃ کے مستحق بھی ہیں تو انہیں زکوٰۃ دینی چاہیے۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے جو پیش آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر سیلاب زدگان مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم کافر ہیں، تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ٹھیک ہے، تو ان کو زکوٰۃ دینا بالکل جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن البتہ نفلی صدقات سے ان کی امداد کرنا جائز ہے۔ اور دیکھا جائے کہ نفلی جتنے صدقات ملیں، کوئی ویلفیئر کام کر رہے یا کوئی جو ہے وہاں پہ فاؤنڈیشن کام کر رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے، تو اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہاں مسلمان کون ہیں اور غیر مسلم کون ہیں، اس کی بات کی تحقیق اسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور پھر انہیں جو نفلی صدقات ملے انہیں الگ کر کے رکھے تاکہ ان کو دینا چاہیے۔ اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ سیلاب زدگان جو میں مسلم اور غیر مسلم دونوں شامل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت کیا کریں، اس وقت زکوٰۃ کس کو دیں؟ اب مسلمانوں کو الگ کرنا یا یہ مسلم ہے یا غیر مسلم ہے، یا ان کو پہچان کروانا بھی بعض اوقات ایسی جگہ آ جاتی ہیں کہ جہاں پہ یہ کہنا بھی بڑی مسئلہ ہوتا ہے کہ تم مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ جب یہ سیلاب یہ حادثات آتے ہیں تو ایسے تو اس وقت بلا امتیاز اگر کوئی زکوٰۃ تقسیم کر رہا ہے تو زکوٰۃ تقسیم کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ایسا کر لیا جائے کہ حیلہ تملیغ کرا لیا جائے اور پھر اس کو تقسیم کر دیا جائے، تو یہ بہتر راستہ ہے، یہ اچھا راستہ ہے۔ آخر میں پھر میں یہی بات کہہ دوں کہ یہ جو لوگ ہیں اس وقت جو سیلاب زدگان ہیں اور سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے، صاحب نصاب تھے، مالدار تھے، لیکن سیلاب سب کچھ لے گیا، ان کا سب کچھ، ان کا گھر بکھر گیا، تو اب وہ صاحب نصاب بھی نہیں رہے، تو ان لوگوں کو ترجیح دینی چاہیے زکوٰۃ کے معاملات میں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اسی طرح ایک بات اور ذہن میں آ رہی ہے کہ زکوٰۃ کا سامان بھی لوگ دے رہے ہیں، بیچ میں کپڑے دے رہے ہیں، جوتے دے رہے ہیں، اور چیزیں دے رہے ہیں، گھر کے برتن دے رہے ہیں، وغیرہ چیزیں دے رہے ہیں زکوٰۃ کی ان سیلاب زدگان کے لیے، تو ان کے لیے یہ جو تینوں صورتیں میں نے بیان کی ہیں کہ پہلے اگر صاحب نصاب نہیں ہے تو ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور اس کے اندر اگر وہ کافر ہیں تو نفلی صدقات دیں، اور کافر اور مسلمان دونوں ہیں اور وہاں امتیاز بھی نہیں کر سکتے، جیسے سندھ کا علاقہ ہے، تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں جو ہے سامان کو بھی اسی ترتیب سے تقسیم کریں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بات سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، واللہ اعلم بالصواب۔